الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ سورۃ البقرہ۔ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ علامہ واحد نشاپوری نے لکھا کہ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کیے گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو گئی، حکومت قائم ہو گئی، تو حکومت چلانے کے لیے جو معاشرتی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی اصول و قواعد ہوتے ہیں ان کا بیان کرنا ضروری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو نازل فرمایا۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدت کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ اسی صورت میں ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اس کو آیت مدائنت کہتے ہیں۔ اس آیت میں قرض دینے، قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کو منع کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 282 ہے سورۃ البقرہ میں۔ اسی صورت میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو سورۃ البقرہ میں رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین تھے، اس لیے مکی صورتوں میں توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا گیا۔ مدینہ میں پہنچ کر جب مختلف قبائل اسلام قبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، تو یہاں پر مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں سے تھا۔ ایک تو منافقین تھے مدینہ میں، دوسرا یہود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 19 صدیاں گزر چکی تھیں اور یہودیوں نے تورات کے لفظی اور معنوی ہر اعتبار سے تحریف کر دی تھی۔ تورات کے الفاظ بھی بدل دیے تھے، تورات کے معانی بھی بدل دیے تھے۔ اس لیے جو آیات نازل ہوئیں ان کے اندر یہودیوں کا رد کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے قوم یہود، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہودیوں کو مخاطب کیا۔ اسی طرح اس صورت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ بقرہ ہے۔ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا ہے، اور کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے سورت کا نام رکھنے میں۔ مثلاً چونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس میں ایک شبہ یہ موجود ہے کہ ابتدائی اسلام میں ان صورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ مثلاً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس صورت کو بقرہ نہ کہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب اسلام ابھی شروع میں تھا تو جو کفار تھے ان صورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مثلا دیکھو یہ گائے والی صورت، یہ کیا ہے جی چیونٹی والی صورت، عنکبوت، یہ کیا ہو گیا بکری کی صورت۔ تو جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن مجید کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ جو منع کیا گیا تھا یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ بکثرت احادیث اور آثار میں نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ نے ان صورتوں پر پھر یہی نام پڑھے ہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں
کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے کہ میں نے رمضان کی ایک شب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ نساء شروع کی اور اس کو پڑھا۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کی اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھا۔ جب آپ ایسی آیت پر پہنچتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ کہتے، اور جب آپ سوال کی آیت پر پہنچتے تو سوال کرتے، اور جب آپ تعوذ کی آیت کو پڑھتے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو ہمیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضور کا صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں پھر ان صورتوں کے یہی نام تھے۔ نہ جو جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہ نہ کہو تو اس لیے کہا گیا تاکہ جو کافر ہیں وہ مذاق نہ اڑائیں، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو یہ ممانعت ختم ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ کافی عرصے تک نازل ہوتی رہی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے، اور ایک آیت اس میں ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، باقی ساری یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور ایک آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور وہ مکہ میں جب حضور آخری حج پہ تشریف لے گئے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اس میں عید والے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ یوم نحر کو منی کے اندر وہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، سورۃ البقرہ۔ اس میں ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ لمبی آیت ہے، اسے سورہ آیت مدائنت کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے جو چھوٹی آیت ہے وہ ہے والضحیٰ یا پھر والفجر وغیرہ، اس طرح کی آیات جو ہیں۔ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صورت 1000 اخبار خبروں پر، 1000 احکام امر حکموں پر، اور 1000 نہی کسی چیز سے منع کرنا ان پر مشتمل ہے۔ شمار کرنے والوں نے اس صورت میں 287 آیات شمار کی ہیں، اور 6080 کلمات ہیں اس صورت میں، اور 25500 حروف ہیں۔ اس صورت کے فضائل کیا ہیں؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نواس بن سلیمان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا۔ نواس بن سلیمان فرماتے ہیں وہ ایسی ہیں، نمبر 1 حضور نے فرمایا یہ صورتیں ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں، پہلی مثال میں ان کو بادلوں سے تشبیہ دی۔ پھر فرمایا یا پھر یہ 2 صورتیں 2 سیاہ صائبان ہوں جن کے درمیان نور ہو، یا پھر صف باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گی۔ قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ جو ہے اپنے پڑھنے والوں پر صائبان بن کر آئے گی، جیسے پرندے قطار بنا کے آتے ہیں، یا جیسے بادل آتے ہیں، یا صائبان آتے ہیں جن کے نیچے نور ہوتا ہے۔ اس طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آواز سنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سر مبارک اوپر اٹھا کے دیکھا آسمان کی طرف، تو جبریل امین نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج نازل ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں،
اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ۔ ان میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک نور ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جو ہے اس کو نور قرار دیا اس فرشتے نے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو گھر سے شیطان کو بھگانے کے لیے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے آؤں۔ اس نے کہا میں نے فقراء جن کے لیے یہ کھجوریں لی تھی اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ پھر آیا، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، نے فرمایا تم اس کو پکڑ کر پھر وہ دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے جانے لگا تو اس نے کہا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ تو اسی بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو، اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسی کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو تو کوئی مذکر یا مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا ہر صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات جن آیت الکرسی کی یہی تاثیر ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیا تھا واقعہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ صدقے کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے، اس میں سے اٹھا رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیات پڑھ کر اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، پھر آ گیا۔ پھر اس نے وعدہ کیا میں نہیں آؤں گا، پھر آ گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ اگر اب مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کے ذریعے تمہیں کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی۔ تو پھر اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ تو آیت الکرسی کی پھر یہ تاثیر بیان کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہمارے دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے، 3 وجہ سے ہم دوسرے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت تیمم کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ تو ان آیات سے اس حدیث سے کیا سمجھ آیا کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ آیات عطا فرمائیں اور امت ان آیات کو پڑھ کے آخرت میں فضیلت اور مقام حاصل کر سکتی ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، امام دارمی کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی اے ہمارے رب اس سے مواخذہ نہ کر، اس کا حساب نہ لے، اس کو نہ پکڑ۔ امام ابو عبید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ کوہان اونٹ کی کوہان جو اونچی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچاوا رکھتے ہیں وہ جگہ اسے کوہان کہتے ہیں۔ فرمایا جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں افضل سورت سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ الدر المنصور میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ہیں وہ فضائل اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی شکل میں اس امت پر نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ البقرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔